السلام علیکم پیارے بچوں، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ جماعت ناہم میں پنجاب بورڈ نے ترجمہ القرآن مجید کے نام سے ایک نیا مضمون متعارف کروایا ہے۔ اس کو پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سب قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھیں اور اس کی مختلف صورتوں کو سمجھیں۔ اس کتاب میں مختلف صورتیں شامل کی گئی ہیں، جن میں سورۃ مریم، سورۃ طٰہٰ، سورۃ انبیاء، سورۃ الحج، سورۃ الفرقان، سورۃ الشعراء، سورۃ النمل، سورۃ القصص، سورۃ العنکبوت، سورۃ الروم، سورۃ اللقمان، سورۃ سجدہ، سورۃ سبا، سورۃ فاطر، سورہ یاسین، سورۃ صافات، سورۃ صاد، سورۃ الاحقاف شامل ہیں۔ آج میں سب سے پہلے آپ کو سورۃ مریم کے بارے میں، اس کی وجہ نزول، اس کا تعارف اور اس کی عملی اور علمی نکات بتاؤں گی۔ آج میں آپ کو آپ کے مضمون میں شامل سب سے پہلی سورۃ مریم کا تعارف، اس کی وجہ نزول بتاؤں گی۔ آپ سب غور سے اس ویڈیو کو دیکھیے گا اور سنیے گا۔ آپ کو کہانی کی طرح اس سورت کو جب آپ کو میں بتاؤں گی تو آپ کو یہ سورت آرام سے اس کے معروضی سوالات اور اس کے مشقی سوالات یاد ہوتے جائیں گے۔ سورۃ مریم، جبکہ آپ کو نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ یہ حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں سورت ہے، اور اس میں حضرت مریم علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ کیا گیا ہے۔ سورۃ مریم مکی سورت ہے، اس میں 98 آیات ہیں۔ اس سورت کے 6 رکوع ہیں۔ اس سورت میں حضرت مریم علیہ السلام کا تفصیلی ذکر ہے، جبکہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں، اس لیے اس کا نام سورۃ مریم رکھا گیا ہے۔ سورہ مریم اس زمانے میں نازل ہوئی جب مشرکین مکہ مسلمانوں پر ظلم کر رہے تھے۔ مشرکین مکہ مطلب کہ جنہوں نے مکہ میں مسلمانوں جو کافر لوگ تھے، جو تب مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ مسلمانوں پر ظلم کر رہے تھے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ ہجرت حبشہ کے بارے میں اب ایک تفصیلی تعارف بتاتی ہوں۔ حبشہ براعظم افریقہ کا ایک ملک تھا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو وہاں ایک عیسائی حکمران تھا جس کا لقب نجاشی تھا۔ نجاشی بہت ایک رحم دل اور انصاف پسند بادشاہ تھا۔ وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا تھا۔ نجاشی کا اصل نام اسہمہ تھا۔ مکہ مکرمہ میں جب صحابہ کرام کے ظلم انتہا سے زیادہ بڑھ گئے، یعنی حد سے زیادہ بہت زیادہ بڑھ گئے، تو اس موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ ایسے سخت حالات میں مسلمانوں کے لیے زندگی بسر کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے 11 مردوں اور 4 خواتین نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ ہجرت کرنے والوں میں حضرت عثمان غنی اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھیں۔ یہ حبشہ کی طرف پہلی ہجرت تھی اور یہ نبوت کا 5واں سال تھا، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملے ابھی 5 سال ہی ہوئے تھے۔ مسلمان امن کی تلاش میں حبشہ پہنچے۔ حبشہ یعنی افریقہ کا جو ملک تھا حبشہ، وہاں پہنچے، لیکن مکہ مکرمہ کے کافروں سے یہ بات برداشت نہ ہوئی۔ وہ چاہتے تھے کہ مسلمان کہیں بھی چین اور سکون سے نہ رہیں۔ انہوں نے بہت سے تحفے دے کر اپنے کچھ لوگوں کو نجاشی کے پاس بھیجا۔ ان لوگوں نے وہاں بہت قیمتی تحفے تھے وہ پیش کیے اور نجاشی سے کہا کہ ہمارے علاقے سے چند ناسمجھ لوگ بھاگ کر یہاں آ گئے ہیں۔ انہوں نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر نیا دین اختیار کر لیا ہے۔ وہ آپ کے دین کے بھی خلاف ہیں، آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں۔ یہ بات سن کر نجاشی نے مسلمانوں کو دربار میں بلایا اور ان سے کچھ سوالات کیے۔
نجاشی کے سوالوں کے جواب میں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے دربار میں بڑی پر اثر تقریر کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے بادشاہ، ہم لوگ جاہل تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، گناہوں کے عادی تھے اور پڑوسیوں کا حق مارتے تھے۔ جو طاقتور ہوتا وہ کمزور پر ظلم ڈھاتا تھا۔ ہم ایسی ہی حالت میں تھے جب اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کرم فرمایا، ہم میں اپنا رسول بھیجا، انہوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، بت پرستی سے منع کیا اور فرمایا کہ ہم سچ بولیں، خون خرابے سے باز آ جائیں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، پڑوسیوں کا خیال رکھیں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں اور زکوٰۃ دیں۔ ہم ان پر ایمان لائے، شرک، بت پرستی اور تمام برے اعمال چھوڑ دیے۔ اسی وجہ سے ہماری قوم ہماری دشمن ہو گئی اور وہ چاہتی ہے کہ ہم اسی گمراہی میں کی طرف واپس چلے جائیں۔ ہم ان کے بہت زیادہ تنگ کرنے پر آپ کے ملک میں آ گئے ہیں۔ اے بادشاہ، ہمیں امید ہے کہ ہم یہاں ظلم سے محفوظ رہیں گے۔ نجاشی نے حضرت جعفر سے کہا کہ وہ اپنے نبی خاتم النبیین پر نازل ہونے والے کلام میں سے کچھ سنائیں۔ حضرت جعفر نے سورہ مریم کی آیات تلاوت کی۔ نجاشی اور اس کے درباریوں پر بہت اثر ہوا اور وہ رونے لگے۔ نجاشی نے کہا، یہ کلام اور انجیل ایک ہی چراغ کی روشنیاں ہیں، یعنی یہ کلام یعنی قرآن پاک کی یہ آیات اور انجیل جو کہ عیسائیوں کی کتاب ہے، ایک ہی چراغ کی روشنیاں ہیں، یعنی ایک ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے۔ اس جملے کا یہ مطلب ہے۔ نجاشی نے مسلمانوں کو واپس کرنے سے انکار کر دیا۔ اس طرح مکہ والوں کا یہ وفد ناکام واپس ہوا اور مسلمان وہاں امن اور سکون سے رہنے لگے۔ حبشہ کے لوگ مسلمانوں کی پاک زندگی سے بہت متاثر ہوئے۔ کئی لوگ ان کی دعوت سے مسلمان ہو گئے اور مسلمان ہونے والوں میں سے حبشہ کا بادشاہ نجاشی بھی تھا۔ سورہ مریم کا خلاصہ یہ ہے، توحید، رسالت اور آخرت کا بیان، یعنی اس میں 3 چیزوں کا تفصیل سے ذکر ہے۔ توحید کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے، اس کا کوئی بیٹا اور شریک نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا۔ اور رسالت، اس میں مختلف 7 انبیاء کا ذکر کیا گیا ہے اور خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش کا تفصیلی ذکر ہے۔ اور آخرت کا بیان، یعنی آخری 3 رکوع میں قیامت کے احوال کا بیان ہے۔ آئیں بچوں، اب آگے اگلا جو اس کا ٹاپک ہے وہ ہے مضامین۔ اس کے مضامین میں شامل ہے جو میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت یعنی توحید کا ذکر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ واحد ہے، اس کا کوئی بیٹا اور شریک نہیں ہے۔ پھر 7 انبیاء کرام کا ذکر ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ کسی نبی کی معجزانہ پیدائش اس کو اللہ یا اللہ کا بیٹا نہیں بناتی ہے۔ اس صورت میں حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے۔ آخری 3 رکوع میں قیامت کا ذکر ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک بندوں کو مہمان بنا کر لے کے جایا جائے گا اور جبکہ مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح ہانک کر دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا۔ سورۃ مریم میں مختلف علمی اور عملی نکات ہیں۔ سب سے پہلا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور قدرت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہر حال میں اس سے دعا مانگتے رہیں۔ تمام انبیاء کرام نے اپنی قوموں کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی۔ ہمیں اپنی تمام حاجات کے لیے صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ کسی نبی کی معجزانہ پیدائش انہیں اللہ یا اللہ کا بیٹا نہیں بناتی بلکہ ان کی عظمت کو بیان کرتی ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے، ہمیں اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا چاہیے کیونکہ یہ انبیاء کرام کا طریقہ ہے۔ ہمیں اپنے بڑوں کو نہایت ادب اور احترام سے نیکی کی دعوت دینی چاہیے اور انہیں برائی سے منع کرنا چاہیے۔ ہمیں وعدہ پورا کرنا چاہیے کیونکہ یہ انبیاء کرام اور نیک لوگوں کی صفت ہے۔ اس کا آخری پوائنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان یعنی عربی زبان میں آسان فرما دیا۔ ہمیں بھی عربی زبان سیکھ کر قرآن مجید میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ آپ کی کتاب میں جو حدیث نبوی دی گئی ہے،
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں کی گود میں جن بچوں نے بات کی ان میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر میں جن انبیاء سے ملاقات فرمائی ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل تھے۔ جب ملاقات ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر فرمایا، خوش آمدید نیک نبی، نیک بھائی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ مبارک بیان کرتے ہوئے فرمایا، ان کا قد درمیانہ اور رنگ سرخ و سفید تھا، وہ ایسے لگتے تھے جیسے ابھی غسل خانے سے باہر آئے ہوئے ہوں۔ پیارے بچوں، آج سورہ مریم کا یہ سبق کا حصہ اول تھا۔ اگلی ویڈیو میں آپ کو سورہ مریم کی اس کا ترجمہ اور اس کی تجوید کے ساتھ ترجمہ اس کا بتاؤں گی، آپ غور سے سنیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔